السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شب برات کے تعلق سے کچھ سوال ہیں جن کا آج جواب جانتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا شب برات میں روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے کہ کیا روحیں شب برات میں اپنے گھروں میں آتی ہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمارے مرحومین کی ارواحیں اپنے اپنے گھروں پہ آتی ہیں۔ ان میں سے ایک رات شب برات کا بھی ذکر آیا ہے، شب جمعہ کا ہے، اور عیدین کی رات ہے، اور بھی راتیں ہیں۔ تو کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں تک آتی ہیں۔ اور شب برات میں بعض جگہ پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو کھانا پکتا ہے اچھا کھانا، اس میں سے ایک پلیٹ میں ہر کھانا کو تھوڑا تھوڑا کر کے سجا دیتے ہیں اور اپنے گھر کے کسی ایک روم میں کمرے میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مرحومین آئیں گے ان کے نام پہ یہ کھانا ہے۔ یاد رکھیے آپ، اور یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ گھر میں جتنے بھی روم ہیں ہر روم میں لائٹ ہونی چاہیے، یعنی کسی روم کی لائٹ بند نہیں ہونی چاہیے۔ ہر گھر کو سجاتے ہیں، ہر گھر میں روشنی ہونی چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے، گھر کو اندھیرا نہیں رکھتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے مرحومین کی روحیں آتی ہیں، کیا وہ آپ سے رشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کیا وہ رشتہ لے کر آتے ہیں یا رشتہ والوں کو لے کر آتے ہیں؟ جو آپ اپنے گھر کو اتنا سجا رہے ہیں، گھر میں لائٹ ضروری ہے، اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، مرحومین کی روحیں جو آتی ہیں وہ ثواب کے لیے آتی ہیں۔ ایصال ثواب آپ کریں گے تو وہ ان کو کام آئے گا۔ جو روحیں آتی ہیں اور مغرب کے وقت آتی ہیں اور رات بھر رہتی ہیں، اگر کسی انسان نے اپنے مرحوم کے نام پر ایصال ثواب کیا تو روحیں بہت خوش ہو کر پھر وہ واپس جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، جو کھانا آپ کسی روم اپنے گھر کے کسی ایک کونا میں رکھ رہے ہیں، وہ کھانا کو نہ رکھ کے آپ اسی کھانا کو کسی غریب میں ایصال ثواب کی نیت سے دے دیتے۔ آپ گھر کو روشن کرنے میں جتنا خرچہ کر رہے ہیں وہ نہ کر کے آپ کسی غریب کو وہ پیسہ دے دیتے ایصال ثواب کی نیت سے، تو یقیناً آپ کے مرحوم کو اس کا فائدہ پہنچتا۔ آپ جو روشن کر رہے ہیں گھر کو، آپ لائٹ جلا کر اور موم بتی جلا کر، اس سے آپ کے مرحومین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ کھانا، ہر ایک قسم کے کھانا جو آپ کے گھر میں بن رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا اس کو لے کر ایک پلیٹ میں سجا کر ایک روم میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ مرحومین کے نام پر ہے، تو اس سے مرحومین کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ جہاں شب برات میں رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اپنے لیے، تو وہیں آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی کچھ رکعتیں نماز پڑھ لیں۔ آپ ان کے لیے بھی 2 رکعت نمازیں پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھیں، قرآن کی چند آیات، چند سورے ان کے لیے بھی تلاوت کر لیں، تاکہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچ سکے۔ تو روحیں شب برات میں آتی ہیں، یہ بات صحیح ہے، اور کس لیے آتی ہیں؟ ان کو ثواب چاہیے ہوتا ہے، ایصال ثواب آپ ان کے نام پہ کریں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال کلیئر ہو گیا۔ دوسرا سوال آیا ہے، شب برات میں کس وقت قبرستان جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، شب برات میں ہمیں کس وقت قبرستان جانا چاہیے؟ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ رات کے وقت میں جائیں، مغرب کے بعد سے ختم سحری تک کسی بھی وقت میں جائیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن مطلق قبرستان جانا سنت ہے۔ آپ دن میں جائیں گے تو بھی سنت کی ادائیگی ہوگی، آپ عصر کے بعد جائیں یا فجر کے بعد جائیں، دن کے کسی بھی حصے میں جائیں گے تو یقیناً سنت کی ادائیگی ہوگی۔ لیکن خاص جو 15ویں شعبان کی جو رات ہے جس میں قبرستان جایا جاتا ہے، تو رات کے وقت میں جائیں۔ اس تعلق سے ایک روایت بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے کہ رات کے وقت میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہیں، تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں وہ دیگر ازواج کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ جب میں رات میں باہر نکلی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جنت البقیع میں پایا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ تمہارے حق میں ناانصافی کیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ رات ایسی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے، لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یقیناً شب برات کی جو رات ہے وہ رات
عبادت کی رات ہے اور اس میں قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان تو مطلق آپ کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں، لیکن اگر سنت کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں شب برات میں تو رات کے وقت میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک تیسرا سوال آیا ہے، شب برات میں حیض والی عورتیں شب بیداری کیسے کرے گی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ شب برات میں ہندوستان کے میں سمجھتا ہوں ہزاروں ایسی عورتیں ہیں جن کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے اور شب برات بھی ہے، تو وہ کیسے شب بیداری کرے؟ وہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، تو پیریڈ والی عورتیں جن کا مہینہ چل رہا ہے وہ کیسے شب بیداری کرے؟ یاد رکھ لیجئے، وہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ بھی شب بیداری کر سکتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ وہ تسبیح پڑھے اور بیٹھ کر درود شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کے نام کو دہرائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ تسبیح کثرت سے پڑھیں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، آپ کی بھی بخشش ہوگی، آپ کی بھی مغفرت ہوگی، آپ توبہ کریں، استغفار کریں۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ جو پیریڈ والی عورت ہوتی ہیں وہ کیسے شب بیداری کرے؟ وہ توبہ و استغفار کرے، درود شریف پڑھے، کلمہ شریف پڑھے اور اس کے بعد تسبیح پڑھے، اس طرح کر کے وہ شب بیداری کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ 4 نمبر کا سوال ہے، شب برات میں بیری کے پتوں سے غسل کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ و فائدہ بتائے۔ شب برات میں بیری کے پتوں سے غسل کرنا یہ بالکل جائز کام ہے، ہم اس کو مستحب، سنت، واجب، فرض نہیں کرتے ہیں، یہ ایک جائز کام ہے۔ کوئی انسان اگر شب برات میں بیری کے پتوں سے غسل کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سارا سال جادو سحر سے محفوظ رہے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کریں تو بیری کے 7 پتوں کو ایک آپ نے برتن میں رکھ دیا، پانی کے برتن میں، اور اس کو آپ گرم کر لیں، جوش دلا دیں۔ جب وہ پانی گرم ہو جائے تو اس پانی کو آپ غسل کرنے والے پانی، جو دیگر پانی ہے، دوسرا پانی ہے، اس میں ملا کر آپ اس میں غسل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ایک حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، ایک روایت بھی ہے کہ جو جاگنے والی راتیں آتی ہیں ان راتوں میں اگر کوئی انسان جاگنے کی نیت سے، شب بیداری کی نیت سے، نماز پڑھنے کی نیت سے غسل کرتا ہے کہ آج شب برات ہے، میں رات جاگوں گا، عبادت کروں گا، اس سے پہلے میں غسل کر لیتا ہوں، یعنی شب بیداری سے پہلے وہ جاگنے سے پہلے اگر جاگنے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے غسل کرتا ہے تو روایت میں آیا ہے کہ وہ جس پانی سے غسل کرے گا اس کے ہر ایک قطرے کے بدلے اسے نیکیاں ملتی ہے۔ تو یوں شب برات میں اگر غسل انسان کرتا ہے، بیری کے پتے نہ بھی ہوں تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اور اگر بیری کے پتے آپ نے استعمال کیا تو اس سے سال بھر جادو سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ جائز کام ہے۔ نمبر 5 کا سوال دیکھیے، شب برات میں عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں جا سکتی ہیں، شب برات ہو یا دیگر موقع ہو، عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی۔ 6 نمبر کا سوال، شب برات میں جاگنا، عبادت کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ شب برات میں جاگنا، عبادت کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے تعلق سے 2 روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تو وہی پہلی والی روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت ہے کہ رات میں آپ جاگے تو آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نہیں ہیں، تو آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جنت البقیع میں پایا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ہر مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک عظمت والی رات ہے، یہ ایک برکت والی رات ہے، یہ ایک جاگنے والی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ اور ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت علی سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی جب 15ویں رات آئے تو اس رات میں عبادت کرو، اور 15واں دن جب آئے تو اس میں روزہ رکھو، یعنی رات میں عبادت کرنا، صبح روزہ رکھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے یہ حدیثیں تو ضعیف ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن موضوع نہیں ہیں۔ ضعیف حدیثیں ان کو کہتے ہیں جن کے راوی میں اختلاف ہو، یا جن کے راوی کا حافظہ کمزور ہو، یا راویوں کا تقوی کم ہو، اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔
ہے تو صحیح، وہ ہے تو حدیث حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک متصل ہے، لیکن ضعیف ہے، مگر موضوع نہیں ہے۔ موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو جھوٹی ہوتی ہے، جھوٹی، ان پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرنا فضیلت کے باب میں جائز ہے۔ تو یقیناً یہ حدیث تو ضعیف ہے، حضرت عائشہ والی اور حضرت علی والی، لیکن یہ فضیلت کے باب میں بالکل اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو شب برات کی رات میں بالکل جاگیں، عبادت کریں۔ اور انسان کرتا بھی کیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ رات میں جاگنا بدعت ہے، یہ رات میں جاگنا ایسا ہے ویسا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اس میں نہ دین کا کوئی تخصص ہے، نہ رات کی کوئی تخصص ہے، انسان دن میں عبادت کرے تو بھی قرآن کی اس آیت پہ عمل کر رہا ہے، رات میں عبادت کرے تب بھی قرآن کی اس آیت پہ عمل کر رہا ہے، وہ چاہے وہ شب برات ہو، چاہے کسی بھی رات میں، مطلق اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہم کسی بھی وقت عبادت کریں گے تو یقیناً قرآن کی اس آیت پہ عمل ہے۔ تو عبادت کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیطان ہی روک سکتا ہے۔ اچھا، شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ ہم تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بھلا آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کہیں بدعت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ناجائز ہو سکتی ہے؟ عبادت کرنا کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ اور شب برات میں ہوتا کیا ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں، تو قبرستان جانا یوں تو سنت ہے، دن میں جائیں رات میں جائیں کسی بھی وقت جائیں، دونوں وقت میں مطلقاً جانا قبرستان سنت ہے، تو وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اور وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو جو شب برات میں ہوتا ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے پاس شب برات میں جو کام کیے جاتے ہیں، اس کے ہر ایک کی سینکڑوں دلیل موجود ہے۔ تو اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہو تو علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی دلیل ملے گی۔ یہ نہ کہیں کہ یہ بدعت والی رات ہے، یہ اس رات میں جاگنا ایسا ہے ویسا، یقیناً اس رات میں جاگنا بالکل جائز ہے۔ یہ شب برات کے تعلق سے کچھ سوال ہے، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے ضرور پوچھیں۔